اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، عظمت محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے ایک دفعہ کہ زحمت فرمائیے جس برادر عزیز نے عبد الرحمن حسینی اور ان کی طرف سے اس مجلس کا انعقاد ہے، محمد عبداللہ ابن ان کے والد محترم ہیں سروری بی بی اور والدہ ماجدہ اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی زحمت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الحمد الرحمن مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، بحق محمد وآلہ الطیبین۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے،
ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام، مراج عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ مجالس کی تیسری مجلس ہے۔ سورہ توبہ یا سورہ براءت کی آیہ نمبر 119 تلاوت کی ہے۔ گزشتہ 2 ایام میں سورہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ اور اس سورہ توبہ یا سورہ براءت میں موجود وہ پہلو عرض کیے جو سورہ سے مربوط ہے۔ آج کی گفتگو جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے سورہ براءت کی، اس سے مربوط ہوگی اور انشاءاللہ سلسلہ 3 دن اسی حوالے سے آگے بڑھے گا۔ پروردگار عالمین نے اس آیہ مجیدہ میں خطاب کیا ہے اور جن سے خطاب کیا ہے انہیں ایک خوبصورت عنوان دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایک بندہ مومن اگر خود تنہائی میں بیٹھ کر خود اس جملے پر غور و فکر کرے اور دیکھے کہ یہ خطاب دینے والی ذات ہستی کون سی ہے، تو انسان اپنے مقام و مرتبے کو کہاں دیکھتا ہے کہ جیسے انسان اہل ایمان میں شامل ہو جاتا ہے تو خداوند متعال اسے کیا عزت و توقیر عطا کرتا ہے کہ اس کو عنوان مومنین دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو پہلا مرحلہ ہی یہ ہے کہ پروردگار خطاب کر رہا ہے اور اہل ایمان کو ایک لقب دے کر، عزت دے کر، توقیر دے کر، وقار دے کر پروردگار 2 حکم دے رہا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ عرض کروں کہ پروردگار عالمین اہل ایمان کہہ کے جب کوئی حکم دے تو تقاضا ایمان یہ ہے کہ جب اس ہستی نے یہ عزت دی ہے اور عزت دینے کے بعد جو چاہا ہے مومن کے لیے اسے اپنے قول و فعل میں نافذ کرنا، یہ اس کے لیے باعث عزت و توقیر بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب 2 حکم خدا دے رہا ہے۔ پہلا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اب اس حوالے سے ایک سوال ہوتا ہے عموماً، وہ یہ کہ پہلے اہل ایمان کہا اور پھر حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، تو کیا تقوی کے بغیر بھی حصول ایمان ممکن ہے؟ سوال ہے کہ کیا تقوی کے بغیر بھی انسان صاحب ایمان بن سکتا ہے؟ اگر بن سکتا ہے تو پھر حکم کیوں دیا؟ اور اگر تقوی شرط ایمان ہے تو پہلے مومن کہہ کے پھر حکم تقوی کیوں دیا؟ سوال ہے۔ تو ان دونوں میں ایک ربط ہے، وہ ہے یہ ربط جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ خدا نے اہل ایمان کہہ کے مجھے اور آپ کو یہ عزت، یہ مقام، یہ توقیر عطا کی، اور شرط ایمان، حصول ایمان کی شرائط، حدود، قیود بعد میں ذکر کی۔ کیوں؟ تاکہ ہم سب میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ اگر اہل ایمان میں شامل ہونا ہے تو جس نے یہ لقب دیا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تربیت کا ایک انداز ہے، اس میں بھی ایک پہلو ہے، یہ تربیت کا ایک انداز ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی اس مطلوبہ نتیجے تک پہنچے جس کے لیے آپ نے اسے چنا ہے، تو اس لقب کو استعمال کر کے وہ شرائط بعد
میں بیان کی جائیں تاکہ سننے والے کو عزت کا احساس پیدا ہو جائے. بات توجہ رہے گی کیونکہ تھوڑی سی بات تربیتی حوالے سے ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور یہ بزرگوں کے لیے خصوصاً کہہ رہا ہوں. پروردگار کے اس خطاب میں ایک پیغام ہے کہ اگر آپ انسانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں برے القابات سے یاد نہ کریں. کاش میری بات پہنچے. اگر کسی میں کوئی برائی ہے تو برائی کو ہائی لائٹ نہ کریں. اگر برائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسے وہ عزت دیں جو برائی ختم ہونے کے بعد اسے لقب عطا ہو جائے گا. چلے بات کو آسان پیرائے میں عرض کر دوں تو اور واضح ہو جائے گی. مثلا اگر ایک معاشرے میں لوگ بد اخلاقی میں مبتلا ہیں تو انہیں برے القابات سے یاد کرنے سے وہ بد اخلاقی سے نکلیں گے نہیں. کہنا کیا چاہتا ہوں، یعنی جو دوسروں کو با اخلاق بنانا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے وہ خود با اخلاق رہے. وہ دوسروں کو بد اخلاقی کے القابات نہ دے، کیونکہ اگر دے گا تو اس کی اپنی شخصیت پہلے مرحلے پہ ہی ختم ہو جائے گی، اور جب اس کی شخصیت ہی مخدوش ہو گئی، مشکوک ہو گئی یا مذموم ہو گئی تو سننے والے پہ اثر کیا ہوگا. دیکھیں، کہتے ہیں کہ آپ کی بات کا انداز وہی ہوتا ہے لیکن دو طرح سے کر دیتے ہیں. ایک دفعہ سے آپ کسی کی سرزنش کرتے ہیں، سرزنش. مثلا آپ کا کوئی نوکر ہے اور وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو غلط تھا، تو آپ اگر دوسروں کے سامنے اس کی سرزنش کریں گے، اس کی تحقیر کریں گے. چلے میں نوکر کی مثال نہیں دیتا، بیٹا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، آپ نے مثال کے طور پر اسے کہا فلاں چیز لاؤ، وہ لایا اور لانے میں غلطی کر دی. اب اگر آپ دوسروں کی موجودگی میں اس کی سرزنش کریں گے، آج دین کی نقطہ نظر سے تو پہلے ہی طے تھا، تربیتی امور میں بھی یہ سب مانتے ہیں کہ آپ نے بچے کی تربیت نہیں کی، اسے بد تربیت بنا دیا. کیوں؟ چونکہ آپ نے اس کی شخصیت دوسروں کے سامنے ضائع کر دی. اب اس کے دل میں ایک خلش رہ گئی اور آپ کی جو تربیت کا مقصد تھا وہ ختم ہو گیا. وہ آپ کی بات کو سنے گا نہیں، اس لیے کہ آپ نے پہلے مرحلے پہ وہ کر دیا جو نہیں کرنا تھا. تو اس کا انداز کیا ہے کہ اسے ڈائریکٹ نہ کہو، انڈائریکٹ کہو، اور تب کہو جب تنہائی میں ہو. اس وقت تم اس کے والد ہو، وہ تمہارے سامنے شرمندگی محسوس نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ نے غیروں کے سامنے اس کی شخصیت کو ختم کر دیا تو وہ کبھی آپ کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھے گا. بات میں توجہ ہوئی ہے؟ یہ مرحلہ ہے. تربیت کرنا ایک ہنر ہے. اگر ہر کوئی تربیت کر سکتا ہوتا تو اللہ سرکار دو عالم کے صفات میں مربی کا ذکر کیوں کرتا؟ مربی ہونا، مربی بننا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں جب تک اصول تربیت کو سیکھے نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا پروردگار کا کیا حسن تربیت کا کیا انداز ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو خدا چاہتا ہے میں اور آپ اہل ایمان بنے. کاش میری بات پہنچے. تو وہ اہل ایمان میں شامل ہونے کی شرط بیان کی جا رہی ہے. اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے اہل ایمان میں شامل ہونے کی آرزو کرنے والو، اے اپنے آپ کو مومنین کی صف میں شمار کرنے کے لیے کوشش کرنے والو. کیا کرو؟ پہلا کام اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. میں نے 3 دفعہ لفظ تقوی کا ترجمہ تقوی کیا. کیوں؟ تاکہ آپ تک یہ بات پہنچانے میں کوشش کروں. کیا وہ یہ کہ تقوی کے ترجمے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، عموماً آپ جا کے پڑھ لیں گے کہ اللہ سے ڈرو، ایسے ہی ہے نا. اب اس لفظ ڈرنے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ خدا سے ڈرنے کا حقیقی معنی ہے کیا. کیوں کرنا چاہتا ہوں وضاحت؟ چونکہ خوف کی 2 قسمیں ہیں. ایک خوف نفسی ہوتا ہے، ایک خوف عقلی ہوتا ہے. توجہ رہے، بات تھوڑی سی اب آگے چلے گی
اور اب آپ کا امتحان ہے کہ میرے ساتھ کتنا رہتے ہیں۔ آسان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن چاہتا ہوں تھوڑا سا گفتگو میرے ساتھ شامل رہے۔ ایک خوف نفسی ہے، بدنی خوف ہے، ایک خوف عقلی ہے۔ خدا کی نسبت جو ڈرنے کا معنی ہے، خوف زدہ ہونے کا معنی ہے، وہ خوف نفسی نہیں۔ اب خوف نفسی کی وضاحت کرتا ہوں تو بات آپ تک آسان پہنچ جائے۔ خوف نفسی سے مراد میری کیا ہے؟ خوف بدنی سے، مثلا اس کائنات، اس ہستی میں کچھ ایسے زہریلے جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، جن سے انسان ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں، سانپ نکل آئے، بچھو آ جائے، خدا نہ کرے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں سانپ گھس جائے، انسان خوف زدہ رہتا ہے یا نہیں؟ جب تک اسے مار نہ لے، ایسے ہی ہے نا؟ جب تک اس بچھو کو نکال نہ لے تو خوف زدہ ہے نا؟ تو خوف زدہ کیوں ہے؟ آپ کا جواب یہ ہوگا اس لیے کہ اس سے خطرہ ہے۔ خطرہ کس کو ہے؟ میرے بدن کو، جان کو، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ خوف نفسی ہے، چونکہ اس سے نقصان کا خطرہ ہے اس لیے خوف زدہ ہو گئے۔ اس بچھو سے، اس سانپ سے آپ جا رہے ہیں، کوئی انسان کلیشن کو لے کے روک لے تو خوف زدہ ہو گئے، اس نے کہا جو ہے دے دو، آپ نے دے دیا تو اس کی محبت میں تھوڑا ہی دیا ہے، خوف میں دیا ہے نا، خوف میں دیا ہے۔ تو یہ جو خوف آیا اس لیے کہ اس سے نقصان کا خطرہ ہے، بے توجہ رہے۔ خدا سے ڈرنے کا یہ معنی ہے، اگر یہ معنی آ جائے کسی کے ذہن میں تو پھر عظمت خدا کیا رہی؟ کیونکہ سانپ سے، بچھو سے، اس ڈاکو سے، اس چور سے، اس دہشت گرد سے اس لیے تھوڑے ڈر رہا ہے کہ دل میں اس کی عظمت آ گئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک خوف لاحق ہو گیا کہ یہ میری جان کا دشمن ہے، توجہ رہے، اس سے مجھے خطرہ لاحق ہے، اس لیے خوف زدہ ہے۔ خدا کی نسبت خوف کا کیا معنی ہے؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس سوال کی بنیاد اور اساس یہ ہے کہ خدا کی نسبت یہ تصور کہ اس سے خطرہ ہے، یہ تو اس کی شان کے منافی ہے، یہ تو بندے کے اس خدا سے رابطے کو ختم کر دے گا، ایسے ہی ہے نا؟ اب آئیں جو کہنا چاہ رہا ہوں اور اس کی وضاحت اور کر دیتا ہوں۔ اس کی نسبت ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی خطرہ لاحق ہو جو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اپنی رحمت کے جلوے دکھا دیتا ہے؟ ماشاءاللہ متوجہ ہیں، متوجہ ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا متوجہ ہیں صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ رہے گی میری بات پہ، جس پیرائے میں بات کر رہا ہوں، اور آپ سب متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ اس حوالے سے وضاحت آج عرض کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی مفید گفتگو ہوگی۔ اس پیرائے ہم دنیا میں نہیں آتے اور اس کی رحمت نمایاں پہلے ہو جاتی ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ انسان اس روئے زمین پر جب اس نے قدم رکھا تو یہ ساری ہستی اللہ نے پہلے خلق کر کی یا نہیں؟ یہ زمین کا بچھونا، یہ آسمان کا چھت، اور اس زمین میں جو کچھ ہے، پھلوں کی شکل میں، سبزیوں کی، جو کچھ بھی ہے، یہ پہلے خلق کیا نا۔ یہ تو ایک سائنس نے بھی تائید کر دی۔ انسان بعد میں آیا، یہ اشیاء پہلے آئی، تو کتنا وہ رحمان ہے، جو مجھے چاہیے تھا وہ پہلے بھیج دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ میری زندگی کے لیے جو ضروری تھا وہ پہلے خلق کیا، مجھے بعد میں بھیجا، کیوں؟ تاکہ تجھے احساس دلاؤں یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، تو ان کے لیے نہیں۔ میری بات پہنچنی چاہیے، تو ان کے لیے نہیں، یہ تیرے لیے ہے۔ آپ اگر اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں نا تو آسان لفظوں میں عرض کروں، یہ جو معاشیات کے ماہرین ہیں ان سے پوچھ لیں، یہ جتنی اس کائنات میں اشیاء کی قیمت ہے، پرائس، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ڈیمانڈ۔ تو ڈیمانڈ کون کرتا ہے؟ انسان۔ یہ بچے پڑھے لکھے، میری بات کی تھی، ڈیمانڈ کا معنی اس کی طلب ہے نا، تو طلب کا معنی خواہش بھی ہے نا، تو طلب کہیں، خواہش کہیں، ڈیمانڈ کہیں، اس کی بنیاد انسان کی طلب ہے نا۔ تو اس شے کو قیمت کون دے رہا ہے؟ انسان کی طلب۔
تو اصل قیمت اس میں نہیں، اصل قیمت میری اور آپ کی طلب میں ہے. ایسا ہی ہے نا. چلے آسان لفظوں میں بات تو پہنچ گئی ہے لیکن آسان کر دوں. شروع میں موسم کے پھل مہنگا ہوتا ہے اور آخر میں درمیان میں سستا، آخر میں پھر مہنگا. تو اگر خود پھل میں قیمت ہوتی تو زیادہ اور کم نہ ہوتی، ایک ہی رہتی. تو قیمت میری اور آپ کی طلب میں ہے. شروع میں پھل کم تھا، طلب زیادہ تھی. پھل بازار میں جیسے ہی آیا انسان کی طلب بڑھ گئی، اس کے مقابلے پہ پروڈکشن کم تھی، ڈیمانڈ زیادہ تھی، توازن نہ رہا تو جو قیمت ڈیمانڈ زیادہ ہوئی تو بڑھ گئی. چلیں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں جو علماء اخلاق کرتے ہیں. یہ سونا چاندی ہیرے اس میں قیمت نہیں، میری اور آپ کی طلب میں قیمت ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ اگر اپنی زندگی میں دیکھ لیں تو جو درخت پھلدار ہیں اور جو غیر پھلدار ہیں برابر ہیں. تو یہ ایک دوسرے سے برتر بہتر کیسے ہو گیا؟ وہ جو پھلدار ہے وہ میرے کام آ رہا ہے تو اسے عزت میں نے دی ہے، میں سے مراد انسان نے. چونکہ وہ پھلدار درخت کام آ رہا ہے تو قیمت بڑھ گئی. تو کائنات میں اب ہر شے کو اس زاویے سے دیکھیے گا، ہر شے کو قیمت میں دے رہا ہوں، میں سے مراد انسان. اب جو انسان اس حقیقت کو پا جاتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو کبھی دنیا کے ساتھ نہیں بیچتے. کاش بات سمجھ جائے، توجہ ہو جائے. وہ اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ نہیں بیچتے. اور جو حقیقت حیات کو پا گئے انہوں نے ہی کہا کہ دنیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی اور وہ دی اس لیے ہیں کہ تجھ سے رشتے کا فائدہ کیا ہے. میری بات پر توجہ رہے. مولا کائنات کا وہ جملہ ہم سب کی زندگیوں میں اگر آ جائے تو مسائل حل ہو جائیں. کیا مولا فرماتے ہیں دنیا میں سے ایک کام ضرور ہوگا، جتنی دنیا بھی کما لو. مولا فرما رہے ہیں امیر المومنین جتنی کما لو جمع کر لو جتنی بھی، مولا فرماتے ہیں 2 میں سے ایک ہوگا، یا یہ دنیا نہیں رہے گی یا تو نہیں رہے گا. یا دنیا چلی جائے گی تیرے سامنے چلی جائے گی. میں جانتا ہوں، میں دبئی میں جب پڑھنے گیا جب سے تو ہمارے وہ دوست تھے، وہ بڑا ان کا کاروبار، اب میں نام نہیں لیتا، اچانک میرے ذہن میں نام بھی آ گیا اور ان کے برادر محترم عالم دین بھی ہیں اور دوست بات جانتے بھی. اب بڑے ان کے کاروبار وہاں سونے کے بہت بہت بڑے کاروبار. یہ وہ کاروبار کیا، چیک دیے، وہ بندہ لے کے دوڑ گیا، پنڈی کا بندہ دوڑ گیا. اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہ رہا، دوسروں کی دکانوں پہ انہیں بیٹھنا پڑا. یعنی یہ خدا کے نشانیاں ہیں. ایک رات اربوں پتی ہے، دوسری رات کچھ بھی نہیں. ایسے ہی ہے نا بھائی. آپ نے مجھے دوست ہیں کینیڈا سے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے فلاں جگہ کووڈ میں کہتا سارے ختم ہو گئے، ختم ہو. کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یا دنیا ہاتھ سے چلی جاتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ یا دنیا ہے آپ نہیں رہتے، آپ اور میں نہیں رہتے. وہ جاتے ہیں دوستوں کے گھر، وہ محبت میں سب کچھ دسترخوان لگائے، وہ ہم کہتے آپ بھی کھائیں، میں نہیں کھا سکتا. ایسے ہی ہے نا. تو وہ بڑا تو سب کچھ ہے، کھا نہیں سکتا. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے یا نہیں؟ میں نہ چاہوں تو تجھے وہ بھی نصیب نہیں ہوتا جو تو خود پکا رہا ہے اور خود دے رہا ہے. وہ بھی تیرے اختیار میں، کہاں میرے اختیار میں ہے. مجبوراً چھوڑ رہا ہے تو یہ جو مجبوراً چھوڑ رہا ہے بیماری کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، تو بیماری اور صحت اسی کے ہاتھ میں ہے. تو وہ دنیا میں دکھا رہا ہے یا یہ نہیں رہے گی دنیا یا تو نہیں رہے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ میں نے ایک مثال یہیں پر اصالِ ثواب کی ایک مجلس میں دی تھی، دوپہر کی مجلس تھی. میں نے کہا یہ جن گھروں کو آپ اپنے گھر سمجھتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ ہمارے نہیں. ممبر سے مثال دیتا ہوں اور دلیل کے ساتھ بات کی جائے جلدی آ جاتا ہے. آپ نے مکان بنایا، مثال دے رہا ہوں 1 کنال کا مکان، اب اس پر ایک تختی لگا لی، اپنے نام کی تختی لگا لی، مثال دی ہے. 4 بیٹے تھے، چھوٹے تھے، مکان بنایا خوبصورت، تختی لگ گئی، چاروں جوان ہوئے، جوانی کے بعد ان کی شادی کر دی. توجہ رہے. اب اگر وہ خود بھی زندہ ہیں محترم
80 سال کی عمر ہو گئی، بیٹے جوان، آگے پوتے ہو گئے، گھر میں رش ہو گیا، ایسا ہی ہے نا؟ تو بڑھ گئے، مکان تنگ ہو گیا، تنگ ہو گیا نا؟ وہ جو ایک کنال کا تھا، جب آگے پوتے اور ان کی نسل چلنے لگی، تنگ ہو گیا، تو آخر پہ کیا فیصلہ کریں گے؟ ماشاءاللہ اسے بیچ دو، تو بیچ دیا تو تختی رہ گئی، جو زندگی میں اتر گئی۔ کاش میری بات پہنچے، میری اور آپ کی زندگی میں ہی اتر گئی۔ اچھا آپ نے مکان بیچا اور اب وہ چاروں بیٹوں جن کو چاروں کے پاس ایک کنال تھی، اب چاروں میں تقسیم کرو ان کے پیسے تو ایک ایک کنال لیں گے، اگر ایکسٹرا نہ ڈال سکیں۔ چاروں ایک ایک کنال نہیں لے سکتے، کم بھی ہو گئی اور تختی بھی اتر گئی۔ یہ خدا دکھا رہا ہے نا۔ چلو اس مثال کو ایسے آگے لے جاؤ، یہی چاروں بیٹوں کی اگلی نسل، ایک وقت آتا ہے کچھ بچوں کے پاس، وہ جو ایک کنال کا مالک تھا اس کی تیسری نسل میں بیچاروں کے پاس ممکن ہے گھر بھی نہ رہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا ادھر والی مثال اب ادھر والی بھی لے لو، یہ ذمہ دار ہوتے ہیں، 100 ایکڑ ہے، 4 بیٹے ہوئے تو کتنے رہ گئے؟ 25 سے وہ 100 ایکڑ سے 25 ان کے 2 بیٹے ہو جائیں تو 12.5، پھر 2 بیٹے ہو، آخر پہ زمین رہتی ہے نہیں رہتی؟ نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں زمین رہتی ہے، ملکیت رہتی ہے، مالک نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ بہت شکریہ، آپ دیکھیں ان باتوں پہ آپ متوجہ ہیں، یہ ہماری زندگیوں سے مربوط ہیں۔ دنیا کی بے قدری کو سمجھنا ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ بھئی زمین باقی ہے، وہ ملکیت باقی ہے، مالک بدلتے گئے۔ تو کیا کہنا چاہتا ہوں، اگر میں اور آپ حقیقی مالک ہوتے تو کبھی نہ بدلتے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے؟ لو یہ ہے معنی، خدا کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اصل مالک میں ہوں، تجھے بدل دیتا ہوں، میں نہیں بدلتا۔ تو چاہے نہ چاہے تیری وراثت میں تقسیم ہو کے ختم، زمین وہی باقی، مکان باقی، مکین بدل دیے۔ تو اللہ نے بتایا تجھے فرضی ملکیت دی ہے، دائمی نہیں۔ کبھی اپنے آپ کو ہمیشہ کا مالک نہ سمجھنا، اگر تھوڑے عرصے کے لیے زمین کا ٹکڑا یا کسی ملک کا ٹکڑا مل جائے تو فرعون نہ بننا۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ ہاں یہ کچھ بھی نہیں رہے گا، نام و عنوان، ہاں رہ سکتے ہو، باقی رہنا چاہتے ہیں نا؟ انسان کے اندر اللہ نے فطرت میں رکھی ہے بقا، تو باقی کیسے رہو گے؟ لو میں عرض کرتا ہوں، باقی رہنے کا طریقہ خدا نے ہی بتا دیا۔ خدا نے کہا اگر ان جو میں نے تمہیں فرضی ملکیت دی، اگر اس فرضی ملکیت پہ بھروسہ کرو گے تو کچھ نہیں رہے گا، تیسری نسل میں تختی بھی ختم، مکان بھی ختم، ایسا ہی ہے نا؟ ابھی خدا کہتا باقی رہنا چاہتے ہو کیا کرو؟ میں نے مالک بنایا نا، اس میں سے کچھ میرے نام کر دو۔ کاش میری بات پہنچ جائے، میرے نام۔ میں بعض جگہوں پہ جاتا ہوں، یقیناً اس جگہ کی بھی یہی ہسٹری ہوگی، میں بعض جگہوں پہ جاتا ہوں تو جو بانیان ہوتے ہیں وہ فرماتے قبلہ یہ بنیاد فلاں شاہ صاحب نے رکھی، پڑھتا ہوں تاریخ، مثال دے رہا ہوں 1948 1970، توجہ رہے، تو اب 55 سال پہلے جس نے رکھی وہ دنیا سے چلا گیا، شاید ان بانیان کو ان کے پوتوں کا بھی پتہ نہ ہو، لیکن وہ ہے۔ وہ جو گھروں پہ ناز کر رہے تھے وہ ختم ہو گئے، اور وہ جو اللہ کے نام کیا، خدا نے کہا تم نے میرا ہی مجھے دیا ہے، لیکن میں اتنا رحمان و رحیم ہوں، تو مجھے دیتا ہے میں اس کے صدقے میں تجھے امر کر دیتا ہوں۔ یہ ہے، باقی رہنا ہے تو اس کو دو، توجہ ہے؟ اس کی راہ میں دے دو گے تو باقی رہ جائے گی۔ یہی تو حسین نے سمجھایا، یزید سب کچھ پانا چاہتا تھا اسے کھو کر، حسین نے سب کچھ دے دیا اسے پا کر۔ آج دیکھو یزید کا کچھ نہیں، حسین کا سب کچھ ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔
جزاک اللہ، سلامت رہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ مولا کے اس جملوں کا دعائے عرفہ کے اس جملوں کی معنویت یہ ہے، خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور اے میرے مالک جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ ہے معنی کہ جب تجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، کیونکہ یہ تو ساری تیری مخلوق ہے۔ تو عرض جو کر رہا تھا اس کی رحمت کے جلوے دیکھے، دنیا میں ہم نہیں آتے، ہمارے لیے یہ نعمات پہلے، توجہ، ابھی میں اور آپ اس کی مخلوق ہیں، دنیا میں ہمیں بھیجنا چاہتا ہے، ہم سے پہلے ہمارے دو شفیق بنا دیتا ہے۔ بات جنہیں پہنچی ہے، دو شفیق وہ بناتا ہے، ہم تھوڑے بناتے ہیں۔ ماں باپ بندہ خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے، خدا بناتا ہے۔ توجہ فرمائیں، وہ دو شفیق ماں باپ، اور ان کے دل میں اس نے محبت پیدا کر دی۔ کس کی؟ اولاد کی۔ آپ ایک کامن سینس، یعنی ہر بندہ سمجھتا ہے کہ انسان فطرتاً یہ ذمہ داری سے فرار کرنا چاہتا ہے، بوجھ کم کرنا چاہتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ سکون چاہتا ہے، لیکن واحد اللہ کی اس نظام اسباب میں یہ صفت ہے ماں باپ بننا کہ دونوں کو پتا ہے اولاد کے آنے سے ذمہ داری بڑھے گی، لیکن دونوں پھر بھی ماں باپ بننا چاہتے ہیں۔ کاش میری بات پہنچے، ہے یا نہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ خود بننا چاہتے ہیں؟ نہ، وہ اگر ممتا اور ادھر باپ کے دل میں اولاد کی طلب پیدا نہ کرتا تو کوئی اولاد نہ چاہتا۔ کاش بات پہنچے، یہ اولاد چاہنا یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے بوجھ، ظاہری طور پر بوجھ ہے یا نہیں؟ بھائی بچہ آ گیا تو کفالت بڑھے گی نا، تو ذمہ داری تو آ رہی ہے، شرن اور عقلن۔ توجہ، پھر بھی بننا چاہتا ہے۔ پتا ہے کہ انسان اس بوجھ کو بوجھ کیوں نہیں سمجھتا؟ اولاد کو بوجھ کیوں نہیں سمجھتا؟ کیوں نہیں سمجھتا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک جذبہ رکھ دیا، اس جذبے کا نام ہے محبت۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، محبت۔ اس محبت نے اس بوجھ کو بوجھ نہیں رہنے دیا، ہے بوجھ لیکن محبت غالب آ گئی۔ پتا چلا جب کسی بوجھ کو محبت کے ساتھ کسی پہ رکھ دیا جائے تو جذبہ محبت اس بوجھ کو بوجھ رہنے ہی نہیں دیتا۔ شاید اللہ نے اسی لیے دین کا اجر محبت اہل بیت کو بنایا۔ سلامت رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، مرد آباد، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، بابا سے بلند صلوات، صلی اللہ محمد مالک۔ میں جس انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں چاہتا یوں خطابت نہ کروں، آپ کے ساتھ مل کے کوئی بات کروں جو میرے اور آپ کے لیے مفید ہو جائے، اور اس انداز میں آپ کو تقوی تک پہنچانا ہے۔ حقیقت تقوی کیا ہے یہ ذہن میں رہے، لیکن جو عرض کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت دیکھے، رحمت کہ وہ دو ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کر دی، اور اس محبت کے جلوے جگہ جگہ نظر آئے۔ کیسے؟ دیکھو کتنا رحمان ہے، پھر بات اسی تناظر میں آ گئی، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ دنیا میں نہیں آئے دو شفیق پہلے، اور اگلا مرحلہ ہمیں جب دنیا میں لانے کا پروسیس اللہ نے طے کیا تو ایسے ہی نہیں پھینک دیا، معذرت چاہتا ہوں، ایسے ہی نہیں، تاکہ اس مخلوق کے آنے سے پہلے دوسری مخلوق کے ساتھ یہ مانوس ہو جائے۔ پروسیس ہی ایسا رکھا کہ ایک مخلوق کے بدن کا حصہ ہمیں بنا دیا۔ کاش میری بات پہنچے۔ اور وہ جس مخلوق کو یہ امانت سونپی، جسے ماں بنایا، اللہ اکبر، خدا اتنا رحمان و رحیم کہ ماں کو نہیں پتا
کہ یہ جو دنیا میں مخلوق آ رہی ہے کس حال میں ہے، بھائی اس کو نہیں پتا، اسے پتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، پتا ہے یا نہیں؟ وہی زندہ رکھ رہا ہے۔ اچھا یہ دنیا میں آ گئی، مخلوق دنیا میں آ گئی، اب میں انسان کی یہ جو جس پہ تکبر کرتا ہے، پتہ ہے اللہ نے پہلے مرحلے پر ہی میرا اور آپ کا تکبر کیسے توڑا، کیسے توڑا؟ لے مثال دے دیتا ہوں آسان۔ دنیا میں آ گئے، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان سب کچھ لے کے آئے، اعضائے بدن بول کے بتائیں ایک دن کا بچہ، چند گھنٹوں کا بچہ ان سارے اعضاء سے کام لے سکتا ہے؟ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کے پاس زبان ہے، قوت گویائی نہیں، کان ہے، قوت سماعت نہیں، تیز آواز سن سکتا ہے؟ نہیں نا۔ آنکھیں ہیں، دور تک دیکھ نہیں سکتا، قدم ہیں، چل نہیں سکتا، ہاتھ ہیں، لمس کر نہیں سکتا۔ تو سارے اعضاء تو ہیں لیکن پھر بھی کسی کام کے نہیں۔ پروردگار نے اپنی قدرت دکھائی ہے مجھ اور آپ سب کو۔ وہ ایک دن کے بچے کو آغوش میں لے کے غور و فکر کرو، اس کے پاس سب کچھ ہے بھی اور نہیں بھی۔ خدایا تو نے یہ اعضاء دے کر انہیں ایک مدت تک بیکار کیوں بنایا؟ کہا تاکہ تمہیں احساس ہو جائے تیرے نہیں۔ اللہ اکبر، تجھے احساس ہو جائے تیرے نہیں، میرے ہیں، میرے ہیں، میں نہ چاہوں تو یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ لیکن اس کی رحمت یہاں بھی سامنے آ گئی۔ رحمت کا کیسا جلوہ سامنے آیا؟ وہ بچہ ایک دن کا، اب جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کی قدر و منزلت آپ خوب پہچانیں گے۔ یاد رکھیے ہم ماں باپ کی اولاد بعد میں بنتے ہیں، اس کی مخلوق پہلے ہے۔ ہائے 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 ہائے، مخلوق پہلے ہے، ماں باپ کی اولاد بعد میں ہے۔ اب دنیا میں تو آ گیا تو مخلوق اس کی ہے، زندہ اس نے رکھنا ہے نا، تو زندگی کا ذریعہ کیا بنایا؟ اب توجہ رہے، اس کی زندگی کا ذریعہ جو چاہیے تھا وہ پہلے بھیج دیا، اور جس کے پاس رکھا اس کے دل میں ممتا کی محبت بھی پیدا کر دی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اسی اشارے میں بات کر سکتا ہوں۔ وہ بچے کی حیات کا ذریعہ شیر مادر ماں کے پاس رکھ دیا، تو اس کی حیات کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو اس کو حیات چاہیے، ذریعہ ہے اس کے پاس، تو یا اللہ اعضاء سے تو یہ مانگ نہیں سکتا، تو مانگے کیسے؟ ماں سے کیسے مانگے کہ مجھے حیات چاہیے؟ اللہ نے کہا میں نے فطرت میں ایک زبان رکھ دی، کون سی؟ کہ یہ گریہ کرے، ادھر یہ روئے گا اور ماں متوجہ ہو جائے گی اور اسے ذریعہ حیات عطا کر دے گی۔ تو اللہ نے سمجھایا کہ زندگی چاہیے تو رونا۔ سلامت رہے خدا نے، یار بہت شکریہ بھائی، ایسی باتیں کبھی کبھی موڈ بنتا ہے، ممبر سے ہو جاتی ہیں، اس لیے توجہ فرمائیں گے، اور یہ سننے والوں کی اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے۔ آپ بولتے گئے تو مجھے حوصلہ ہوا، اب وہ رویا، ماں متوجہ ہو گئی اور اسے ذریعہ حیات دے دیا، رونے سے دے دیا۔ اصل میں ماں کو بچے کا رونا برداشت کیوں نہ ہوا؟ محبت اور اس کی رحمت۔ وہ رحمت کیا ہے؟ اس رحمت کا نام ہے ممتا۔ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، اس رحمت کا نام ہے ممتا۔ یہ جیسے ہی رویا اس کی رحمت جوش میں آئی اور اس رحمت نے سارے کام چھوڑ کر اسے حیات دے دی۔ تو اللہ نے سمجھایا جب بھی میری رحمت کو جذب کرنا ہو تو رو لینا، جب بھی میری رحمت چاہیے تو یہ ذریعہ ہے۔ لیکن اب ایک بات، اور آپ سب ماشاءاللہ متوجہ ہیں، نوجوان بھائیوں کو خصوصی طور پر توجہ چاہتا ہوں، یہ دلیل دے رہا ہوں، یہ بچے کی حیات اور زندگی کا ذریعہ ماں ہے یا نہیں؟ صرف شیعہ کے بچے کا، اہل سنت کا، سب، ہر انسان کی حیات کا ذریعہ ماں ہے۔ تو ذریعے کو اگر عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو وسیلہ ہی کہیں گے نا،
یہ بچے کی حیات کا وسیلہ ہے یا نہیں ہے؟ خالق وہی ہے، زندہ وہی رکھتا ہے، لیکن ذریعہ اسے بنایا یا نہیں؟ تو کوئی مسلمان بھی ماں کو خدا کہتا ہے؟ خدا نہیں، لیکن وسیلہ پھر بھی ہے۔ تو یہ وسیلہ شرک کیوں نہیں؟ سوال ہے بھئی، وسیلہ بھی ہے اور شرک بھی نہیں، اور جسے زیادہ توحید پرست ہونے کا دعویٰ ہے، ہمارا چیلنج ہے اس وسیلے کے بغیر زندہ رکھو۔ بھئی اگر کوئی مواحد بن جائے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈائریکٹ لوں گا، میں اپنی زوجہ سے اس کی زندگی نہیں لوں گا، اس کی زوجہ اس کی ماں، اور وہ چھت پہ لے جائے اور بچہ یوں اٹھا لے بلا تشبیہ اور کہ یا اللہ ڈائریکٹ اس کی غذا بھیج، اور خدا نہ کرے خاکم بدہن، کیونکہ انسان ہے، بچہ اگر دنیا سے چلا جائے تو باپ کیا ہے؟ اس کا قاتل۔ کیوں قاتل ہے؟ یہ تو اللہ سے مانگ رہا ہے، اور آپ قاتل کہہ رہے ہیں، درست قاتل کہہ رہے ہیں۔ یہ قاتل ہے تو کیوں قاتل ہے؟ آپ کہیں گے اس نظام اسباب میں اس سبب کا انکار کیا، بات بہت بڑی تھی۔ اس نے نظام وسائل میں اس وسیلے کا انکار کیا جو اس نے بنایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو اس نے بنایا ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ جسے اللہ وسیلہ بنائے اسے ماننا شرک نہیں ہے، نہ ماننا شرک ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سلامت رہے، توجہ ہو گئی۔ میں نے کوئی کتابی دلیل نہیں دی، میں نے مشاہدے کی دلیل دے دی۔ یہ ماں وسیلہ بھی ہے اور شرک بھی، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے وسیلہ بنایا تو ہم اس لیے مان رہے ہیں اور مشرک نہیں۔ اس کا معنی ہے جسے اللہ وسیلہ بنائے اسے ماننا شرک نہیں ہے۔ لو، ہم ہاتھ جوڑ کے مسلمان بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، چیلنج نہیں کرتے، اکساتے بھی نہیں، صرف مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، یہی قانون پہ عمل کر لو۔ جسے اللہ بنائے اسے مان لو، جسے خود بنایا ہے انہیں چھوڑ دو۔ توجہ ہے میری بات میں؟ ہاں، جسے اللہ نے بنایا انہیں مان لو، جسے خود بنایا انہیں چھوڑ دو۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ جملہ اگر کہا ہے یہاں، اگر کہا ہے، اگر، کہ وہ لکھتے ہیں جگہ جگہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ درست لکھا ہے۔ جو کہے نا آپ کو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تائید کرو۔ آپ حیران ہو گئے، کیوں تائید کرو؟ اگر وہ جواب میں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک کرو، تم اس کے سامنے کہو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا سیدہ مدد، یا حسن مدد، یا، اور وہ کہے تو کہہ رہا تھا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور ادھر یہی مانگ رہے ہو، اسے سمجھاؤ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اللہ کے غیر سے مدد مانگنا شرک ہے۔ پہلے یہ بتاؤ میں جنہیں پکار رہا ہوں یہ اللہ کے غیر ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کے غیر ہیں، اور اگر وہ پوچھے کہ یہ اللہ کے غیر نہیں ہے دلیل دو، تو ایک جملے میں دلیل لے جاؤ۔ اگر یہ اللہ کے غیر ہوتے تو نماز اس کی اور درود ان پر نہ ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، توجہ ہے میری بات پہ؟ اگر یہ اللہ کے غیر، اب غیر سے مراد اللہ ہونا تھوڑا ہی ہے، اللہ کے اپنے کا معیار ہر جگہ الگ ہے۔ مثلا میرا اپنا ممکن ہے میں کہوں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ مومن بھائی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ نے اپنا ہونا ایک لفظ استعمال کیا، معنی مختلف کیے، بیٹے کو بھی اپنا کہا، بھائی کو بھی کہا، مومن کو بھی کہا، تو عنوان بدلا، وہ بیٹا ہے، وہ بھائی ہے، وہ مومن ہے۔ اللہ کی نسبت اپنا ہونے کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کے قرب کی منزل پہ فائز ہے، اور اسی قرب کا نام ولایت ہے۔ توجہ ہو گئی؟ اسی قرب کا نام ولایت ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے اپنے ہیں۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا،
ایک جملہ تو اور کہہ دوں، اگر یہ اللہ کے اپنے نہ ہوتے تو جنت اس کی اور سرداری ان کی نہ ہوتی۔ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ۔ اگر یہ اپنے نہ ہوتے تو جنت اس کی اور سرداری ان کی، اگر یہ اپنے نہ ہوتے تو گھر اس کا اور در وہ نہ بناتا۔ توجہ ہے، یہ جو بلایا ہے غیروں کو نہیں بلایا، یہ اپنے کو بلایا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ اس در سے آ رہی ہیں جو میں نے بنایا۔ حتیٰ ابراہیم کے بنائے ہوئے در سے بھی نہیں آئی، تاکہ قیامت تک یہ خصوصیت صرف ان کو رہے۔ تو آئیں بات کو سمیٹتے ہیں آج کے اس مرحلے کی۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ تو جو اتنی محبت کرتا ہے، قدم قدم پہ جس کی رحمت کے جلوے ہیں، جو ماں کے دل میں ممتا پیدا کرتا ہے، اور میں نے لفظ کہا یہ ممتا اللہ کی رحمت ہے، یہ ممتا اللہ کی رحمت ہے۔ ایک جملہ کہوں اگر تھکے نہیں، یہ ماں اپنے بچوں کے لیے رحمت ہے لیکن دوسروں کے بچوں کے لیے تو رحمت نہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو ہر ماں کی رحمت کا دائرہ محدود ہے، صرف بچوں تک۔ ایسا ہی ہے نا؟ عجیب ہے، جو صرف بچوں کے لیے رحمت بن کے آئے اسے وسیلہ ماننا شرک نہیں، اور جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ نعرہ حیدری! نعرہ لگا کے نا ہم اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! حسینیت! یزیدیت! دبا کے ساتھ دل بولنا! جزاک اللہ، سلامت رہیں، جزاکم اللہ۔ توجہ ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا با آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ توجہ ہے میری بات، جو صرف ماں کے لیے رحمت اسے وسیلہ ماننا شرک نہیں، اور جو عالمین کے لیے رحمت۔ جملہ بدل دوں، جس کے صدقے میں ماں بنی ہے، بھائی جس نے ماں کو رحمت کا مقام دیا وہ مصطفیٰ ہے، تو جس کے صدقے میں بنی اسے وسیلہ بنائیں تو شرک ہے۔ اب ایک جملہ تو کہنے دیں اور بھائی عبد الرحمن کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیں کہ جو عالمین کے لیے رحمت، وہ مصطفیٰ، وہ رسول خدا، اور جو خود رسول کے لیے رحمت بن جائے۔ نہیں، جملہ بھی اس سے بھی بڑا جو ایام فاطمیہ میں عرض کیا تھا، یاد ہے؟ یہ صرف رحمت نہیں، کیوں میں نے کہا سیدہ ہے۔ یہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، حدیث ہے، مسلم ہے، لیکن ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے نا، تو ہر بیٹی رحمت ہے، اس ہر میں بطول بھی آ رہی ہیں۔ تو جو فضیلت دوسری بیٹیوں کو ملی وہی اگر سیدہ کو ملے تو انفرادیت کیا ہے؟ ہاں، یہ صرف رحمت نہیں، یہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر۔ خدا نے قرآن مجید میں سیدہ کا تعارف یہ کہہ کے نہیں کرایا، حالانکہ دشمن نے تانے ابتر دیا تھا، ابتر کا معنی کہ اس کی کوئی نسل نہیں رہے گی، تو اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا تجھے بیٹی دی، کہا تجھے کوثر دی۔ یہی جملہ ہے اگر امت کو سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، بطول کو بیٹی بنا کے نہیں دیا، کوثر بنا کے دیا، اور کوثر کا معنی خیر کثیر۔ دو لفظ ہیں، خیر اور کثیر، اور یہ کثیر میرا نہیں، اللہ کا کثیر ہے۔ اس کا کثیر کیا ہے؟ کوئی بتائے، چیلنج کر رہا ہوں، بتاؤ اللہ کا کثیر کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں لامحدود، اس کا معنی بتا نہیں، لامحدود کا یہی معنی ہوتا ہے نا۔ لو، اس کا قلیل کتنا ہے؟ قلیل ضد ہے نا کثیر کی۔ خدا کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، میری نعمتیں شمار کرو تو شمار اسی جو شمار نہیں آپ کر سکتے، خدا کہتا ہے انا متاع القلیل، یہ قلیل ہے، جب اس کا قلیل شمار میں نہیں آتا تو کثیر کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، بس یہی سمجھایا کہ بطول کو خیر کثیر کہہ کے تمہیں صرف بتایا ہے کہ بطول کیا ہے۔ کہہ دوں یہاں آئی تو خیر کثیر بن گئی۔
گئی، وہاں آئے گی تو شافیہ روز محشر بن جائے۔ انا شانیک هو الابتر، تحقیق تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ کس کے وسیلے سے؟ اس کے وسیلے سے، اس کوثر کے وسیلے سے۔ تو دشمن مصطفیٰ قیامت تک کے لیے نامراد ہے، وہ کسی دور کا دشمن ہے۔ ابتر رہنے کا صرف یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کی نسل کٹ جائے، نہیں نہیں، بعض اوقات یہ معنی نہیں، نسل چلتی ہے لیکن اس قابل نہیں ہوتی کہ ذکر کیا جائے۔ کاش میری بات پہنچ جائے بھئی، جب بھی ذکر ہو نفرت سے ہو، یہ بھی ایک سزا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ بھی سزا ہے جو اللہ نے ہر دشمن بطول کو دی ہے۔ ہر دشمن بطول کو یہ سزا ملی ہے، اور یہ دشمنان بطول ہر دور میں کوشش کرتے ہیں کہ نام بطول مٹ جائے، نسل بطول کا نام و عنوان مٹ جائے، دین محمدی مٹ جائے۔ اللہ کہتا ہے میں نے وعدہ کیا ہے، یہ اپنی چال چلتے ہیں، میری اپنی چال ہے، یہ جو کرتے رہے پلٹ کے انہی کی گردنوں میں توق بناتا گیا یا نہیں؟ جملہ لے لینا، بہت ماشاءاللہ سن رہے ہیں توجہ سے۔ دشمن تکبر غرور میں کیا سوچ رہا تھا؟ حسین ابن علی اور یہ چند بچے اور خواتین، انہیں قیدی بناؤ، بازاروں میں پھراؤ تاکہ لوگوں پہ دہشت پھیل جائے، یہی سوچ رہا تھا نا؟ تو جن جن جگہوں سے گیا یہ قافلہ حسینی، آج جا کے دیکھ لو ان جگہوں پہ حسین کا نام ہے، یزید کا نہیں۔ آپ عراق جائیں تو کس کا نام ہے؟ جس کوفے سے گزارا وہ کوفہ، وہ بصرہ، وہ ساری جگہیں۔ اچھا، جہاں شیعت نہیں گئی وہاں بھی حسینیت گئی ہے۔ آج دمشق کی پہچان زینبیہ ہے، میں نے کچھ کہہ دیا ہے۔ آج دمشق کی پہچان امیہ نہیں، آج امیہ کی اولاد شام کی پہچان نہیں، علی کی بیٹی پہچان ہے۔ تو لو، اللہ کا انتقام ہے جو حضرت زینب کے ذریعے اللہ لے رہا ہے، کہ قیامت تک شام کی پہچان علی کی بیٹی کو بنا دیا۔ آج شام جانے کا سبب ہی وہ، آج شام میں استقامت کا سبب ہی وہ، آج شام کے بچنے کا سبب ہی وہ، ایسا ہی ہے۔ اور اللہ کا یہ انتقام، اللہ کا یہ انتقام دشمنوں کو نظر نہیں آتا لیکن محبوں کو نظر آتا ہے۔ خدا نے سیدہ کا مقام دنیا کو سمجھایا ہے اور سمجھانا ہے۔ کب؟ جب اس دنیا کا اختتام ہونا ہے، اس سے پہلے۔ اب آپ متوجہ ہیں، میں آپ کو تھکانا بھی نہیں چاہتا اور مجلس کا رخ بھی بدل گیا، لیکن ایک جملہ کہنے دو۔ سیدہ تیری عظمتوں پہ قربان، اللہ نے تیری عظمت کو کیسے سمجھایا کہ ادھر سیدہ کا 11واں بیٹا ظہور کر رہا ہے اور ادھر مریم کا بیٹا نزول کر رہا ہے۔ سیدہ کے بیٹے کے قدم ہیں، مریم کے بیٹے کا سر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو پیچھے کھڑا ہے، وہ جو آگے کھڑا ہے، وہ بطول زادہ، یہ مریم زادہ۔ تو اس کے سر اس کے قدموں میں، ایسا ہی ہے نا؟ وہ جماعت میں کھڑا ہے تو اللہ بتا رہا ہے مریم کے بیٹے کا مقام بھی دیکھو، بطول کے بیٹے کی شان بھی دیکھو۔ جو خدا نے طے کیا ہے کہ وہ نماز شیعہ سنی دونوں مان رہے ہیں، وہ امام زمان پڑھائیں گے، وہ 11واں بیٹا ہے یا نہیں بطول کا؟ یہی خیر کثیر کا معنی ہے، تیری نسل سے خیر چلے گا۔ یہ 11 امام خیر کثیر کا مصداق ہے، یہ معنی ہے۔ امامت، ہدایت، سب سے بڑا خیر اللہ کا، سب سے بڑا۔ پہلے اللہ کی یہ بھی حکمت ہے، مجھے ملیشیا سے دعوت تھی ایام فاطمیہ کی، تو وہ درمیان میں جو دوست تھے ان سے مسٹیک ہو گئی کچھ تواریخ کی، وہ کسی اور کو بھی کہہ بیٹھے، تو میں نے انکار کر دیا تھا، معذرت کر لی تھی، لیکن انشاءاللہ خمسہ پڑھوں گا یہاں ایام فاطمیہ کا، 1 جمادی الثانی سے 5 جمادی الثانی تک انشاءاللہ خدا نے کی تائید سے۔ اس میں پھر انشاءاللہ یہ سارے چیزیں بیان کروں گا نئی جہت سے۔ سیدہ کے حوالے سے جو طالب علم ہیں عزیزو، ایام سفر ہیں، وہ سیدہ ہے، وہ مقامی عظمت بھی
اور وہ مقام مظلومیت۔ خدا چاہتا ہے دل ان کی طرف مڑے رہیں، جو جتنا قریب ہے نا ادھر اس کے مصائب اتنے زیادہ ہیں، ادھر محبت کا انداز اور ہے، وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، جنہیں دے دوں دنیا اور وہ پھر بھی نہ جھکیں وہ اور ہیں، جن سے سب کچھ لے لوں اور وہ سجدے سے سر نہ اٹھائیں وہ یہ ہیں۔ وہ سیدہ کی اولاد ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں، محبت ہے آپ کی اور اس کثیر تعداد میں آپ تشریف لائے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ بطول کی اس پوتی کے 2 جملے مصیبت کے، جن کی عمر کم تھی مصائب زیادہ۔ میرے سامنے جہاں دیدہ دوستوں انشاءاللہ میری بات کی قدر و منزلت پہچان گئے، دوبارہ دہراتا ہوں، اس بی بی کا مصائب جس کی عمر کم تھی مصائب زیادہ تھے۔ اس جملے کو ایسے واضح کروں، کربلا میں جتنے مصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر آئے تو آپ کی عمر مبارک 56 سال تھی، چونکہ 1 سال امام حسین سے چھوٹی ہیں۔ 56 سال میں جتنے مصائب ثانی زہرا نے دیکھے اتنے ہی مصائب 4 سال میں حسین کی بیٹی نے دیکھے۔ پیاس کی شدت دونوں نے دیکھی۔ جملہ کہہ رہا ہوں، کہوں اگر ایک کے سر میں نیزے مارے گئے تو ایک کے در چھینے گئے۔ یہ حسین کی بیٹی کا غم کون سمجھے؟ حسین چلنے لگے تو آ گئی اور آ کے گھوڑے کے سموں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ میرے مولا حسین نے ایک جملہ کہا تھا، سکینہ میرے بعد پھپھیوں کو تنگ نہ کرنا اور جہاں پھپھیاں کہیں سو جانا۔ بابا کیوں؟ کہا تو یتیم ہو رہی۔ مجھے ایک جملہ بڑا پیارا لگتا ہے جو عاشورہ کے دن کہتا ہوں، علامہ رشید ترابی کا، کہتے ہیں جب حسین چلنے لگے تو اپنی امامت کی وصیتیں کی ہیں بہن کو، لیکن آنے والے مصائب سکینہ کو بتائے۔ اور جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا تھا، جب میرے مولا حسین نے کہا نا سکینہ تیرے لیے پانی کی سبیل کروں، تو بی بی نے عجیب جواب دیا۔ علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں عجیب جواب دیا، روتے روتے کہا بابا میں نے چچا عباس کے بعد پانی مانگنا چھوڑ دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ 2 جملے بس، میں چاہتا ہوں تھوڑا میرے قریب آئیں اور اس بی بی کی مصیبت میں درود پڑھ رہا ہوں۔ میں سوچتا ہوں اس بی بی کی مصیبت کو کہاں سے شروع کروں۔ جب زلجنا واپس آیا 4 سال کی سکینہ پھر سامنے آ گئی۔ اور کیسے آئی؟ کہتے ہیں جب بی بی نے دیکھا نا اور زلجنا کو گھیر لیا تو بی بی نے دیکھا ساری بیویاں زلجنا کے گرد گھیرا بنا کے حلقہ بنا کے ماتم کر رہی ہیں، ان میں 4 سال کی سکینہ نہیں ہے۔ تو بی بی نے دیکھا سکینہ دور کھڑی ہے، قریب گئی اور سکینہ کا شانہ ہلایا اور کہا ام کلثوم سکینہ کو رونا چاہیے، چونکہ اصغر کا یہاں دفن ہونا آسان ہے، میں حسین کی بیٹی کو کہاں دفن کروں؟ توجہ ہے میری بات پہ۔ ایک دفعہ قریب گئی دونوں پھوپھیاں اور کہا سکینہ سکینہ تیرا بابا مارا گیا۔ یار سوچو نا، ہمارے گھروں میں میت ہو جائے تو 4 سال کے بچے سے چھپاتے ہیں، ہائے حسین کی بیٹی کی مظلومیت، سکینہ تیرا بابا مارا گیا۔ اب سکینہ نے پھوپھی کو دیکھا اور ایک جملہ کہا پھوپھی اماں اجازت ہے رو لوں؟ اور بی بی دوڑی اور آ کر اب سلجنا کو پھر تھاما، پتہ اب کیا پوچھا؟ ایک ہی جملہ پوچھا، یا جواد ابھی میرے بابا کے گھوڑے، صرف ایک بات کا جواب دے لے، حل قتل عطشانا، میرے بابا کو ذبح کرنے والے نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ میری بات پر توجہ کرنا، مجھ میں ہمت نہیں، جو جملہ میرے پاس ہے میں کہہ لوں۔ کہا بتا میرے بابا کو ذبح کرنے والے نے پانی پلایا یا بابا پیاسا ذبح ہو گیا؟ میں نے یہی جملہ اسلام آباد میں اسی طرح پڑھا کہ آل محمد نے قدم قدم پر میرے مولا حسین کی پیاس کو یاد کیا ہے، پیاس کو یاد کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا جب مولا سجاد نے قبر بنائی تو
تو لکھا یہ وہ ہے جو دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا ہے۔ سننا آپ بڑی معرفت سے سنتے ہیں، میں کوئی خوشامدن نہیں کہہ رہا، یہ پیاس کا غم، عطشان کا غم اتنا بڑا تھا۔ میں نے یہی جملہ کہا، اسلام آباد میں نیچے اترا، ایک ڈاکٹر تھے جانوروں کے، مجھے کہنے لگے قبلہ قمی صاحب ممبر پہ بیان کرو گے، میں ثواب میں شامل ہو جاؤں گا۔ کہنے لگے یورپ نے تحقیق کی کیا کہ اسلام کیوں کہتا ہے جب کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو پانی پلاؤ۔ کہتے انہوں نے کہا ہم اس کا سبب تو جانیں۔ کہنے لگے یہ سبب ان کے مشاہدے میں آیا، یعنی سائنس نے تائید کی۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگے وہ کہتے ہیں جب جانور کو پانی پلایا جائے نا، اس کی رگیں خشک نہیں رہتی، اس کے بعد اگر چھری تیز ہو، پانی پیا ہو تو چھری جلدی چلتی ہے، چھری جلدی چلے تو اذیت کم ہوتی ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، ہائے حسین 3 دن کا پیاسا اور حلق پہ خنجر چل رہا ہے، 3 دن کا پیاسا اور خشک حلق اور 70 قدموں پہ بہہ اجرکم اللہ۔ یہ تھا سکینہ کے ذہن میں۔ اب آئے آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ 4 سال کی سکینہ کس طرح چلی اور کیسے چلی؟ اب آپ کو ایک پیغام دوں جو بی بی نے دیا۔ کب دیا؟ جب شام غریبہ بابا سے لپٹ گئی اور آ کر پھپھی نے الگ کیا تو کہا پھپھی جان بابا نے ایک پیغام دیا ہے، کہا میرے شیعوں کو پہنچانا۔ کہا بیٹی بتاؤ۔ کہا بابا نے کہا شیعوں سے کہنا مجھے چند جگہوں پر نہ بھولنا۔ پہلا، جب کسی پردیسی کا ذکر سنے، غریب الوطن کا ذکر سنے۔ دوسرا، جب کسی مظلوم کا ذکر سنے۔ تیسرا، جب کسی پیاسے کا ذکر سنے۔ میری پیاس کو بھول نہ جانا، میری مظلومیت کو بھول نہ جانا، میری غربت کو بھول نہ جانا۔ یہ سکینہ اور چل رہی ہے کس کے ساتھ؟ پھوپھیوں کے ساتھ، اور آ گئی دربار شام میں۔ اب دربار کا نام لینا آسان ہے، معذرت چاہتا ہوں، آسان لفظ اس لیے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کیفیت میں اگر کوئی نہ جائے تو اسے کیا پتا یہ بازار کیا تھا، یہ دربار کیا تھا۔ بتاؤں دربار کی شکل و صورت کیا ہے؟ شہیدوں کے سر ہیں اور انہی میں حسین کا سر ہے، تخت ہے اور تخت کی ایک سیڑھی ہے۔ اس سے زیادہ کیا کہوں؟ اس سیڑھی پر ایک تشت ہے، تشت میں ایک سر ہے، سر کو جان بوجھ کے چھپایا گیا ہے۔ علامہ غلام عسکری کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں اسی دربار میں روم سے آیا ہوا عیسائی بیٹھا ہوا ہے۔ اس واقعے کو شاہ عبدالعزیز نے سر الشہادتین میں بھی لکھا ہے۔ کہتے ہیں کافی دیر گزر گئی جب یزید اپنی شراب میں مست ہے اور لٹا ہوا قافلہ بے کسی کے ساتھ کھڑا ہے۔ کہتے ہیں اچانک یہ عیسائی، روم کا عیسائی کہتا ہے یزید یزید یہ کون ہے قیدی؟ کہتا ہے باغی ہیں۔ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تیری ان سے کیا دشمنی ہے، جو جی میں آئے کرتا رہے، لیکن وہ 4 سال کی بچی سے کہو بیٹھ جائے، اس 4 سال کی بچی سے کہو بیٹھ جائے۔ کہتا ہے تجھے اس بچی پہ ترس کیوں آیا؟ کہتا ہے ذرا اس کے قدموں کو دے، اتنی تھک گئی ہے، کبھی دایاں قدم اٹھاتی ہے کبھی بایاں قدم اٹھاتی ہے، جب اپنا قدم اٹھاتی ہے زمین خون سے رنگین ہو جاتی ہے۔ ملعون پوچھتا ہے عمر سعد یہ کون بچی ہے؟ جواب ملا حسین کے سینے کی دل کی تسکین سکینہ۔ کہتا آزاد کرو۔ سکینہ کی گردن آزاد کی، ملعون نے بلا تشبیہ اشارہ کیا، بچی آگے آئی اور اشارہ کیا، بچی اور آگے بڑھی۔ اب صورتحال یہ ہے، تخت پر یہ ہے، نیچے بی بی ہے، پیچھے ساری بیویاں ہیں۔ یار دعا کیا کرو، یہ بچے بھی رو رہے ہیں، دعا کیا کرو کسی بیٹی کو باپ کے قاتل کے سامنے قیدی بن کے کھڑا نہ ہونا پڑے۔ 4 سال کی بچی، سہمی ہوئی بچی، ایک دفعہ ملعون اپنے تکبر میں کہتا ہے تجھے بابا سے بڑی محبت ہے۔ سکینہ کہتی ہے ملعون کس باپ کو بیٹی، کس بیٹی کو باپ سے محبت نہیں ہوتی؟ بابا سے ملنا چاہتی ہے؟ سکینہ نے کہا دل بڑا اداس ہے،
بابا تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ بہت۔ کیا محبت کرتے تھے؟ کہا ہر رات میرے لیے تازہ خرمے لے کے آتے، مجھے آگوش میں بٹھا کے ہاتھوں سے کھلاتے۔ ملعون کہتا ہے بابا کو دیکھ لے گی؟ سکینہ نے چاروں طرف دیکھا، کہتے ہیں چاروں طرف نہ دیکھ، چھڑی سے اس نے تشت پر کپڑا ہٹایا، ہاں کپڑے کا ہٹنا تھا، سر نظر آیا، ہاں بال بکھرے ہوئے، ہونٹوں پہ زخموں کے نشان، رخساروں پہ تماچوں کے نشان، پیشانی پہ لگا ہوا تیر۔ سکینہ سے رہا نہ گیا، اب دور سے پکارا میرا بابا، بابا۔ سکینہ تنہا رہ گئی۔ یہ کہنا تھا، علامہ غلام عسکری لکھتے ہیں اللہ جانے سکینہ نے کس طرح پکارا کہ حسین کا سر ایک دفعہ سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ سکینہ نے باپ کے لبوں پہ لب رکھ دیے اور ایک جملہ بار بار کہہ رہی ہے، بابا شمر کو معاف نہ کرنا، بابا کبھی میرے دور چھینتا رہا، کبھی مجھے تماچے مارتا رہا، کبھی مجھے گھوڑے کے ساتھ اڑاتا رہا۔ اللہ لعنت اللہ ماتم حسین۔